چلو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا حال ہے میرے بچوں، مداحوں اور میرے چاہنے والوں؟ بیٹا، آپ لوگوں کے اصرار پہ میں یہ نیا سسٹم شروع کر رہا ہوں اب، کہ جو نیو کمرز ہیں وہ میرے پرانے انٹرویوز تو نہیں دیکھتے، پر وہ میرے پرانے انٹرویوز بھی دیکھ لیا کریں اور وہ اس کو فالو کر لیا کریں۔ اور اب آپ کوشش کریں کہ مجھ کو زیادہ سے زیادہ میرے انٹرویو دیکھا کریں بیٹا۔ اب میں روز کا یا جب بھی مجھ کو ٹائم ملے گا، 1 دن کے بعد 2 دن کے بعد میں انٹرویو دیا کروں گا، اور ایک پوائنٹ کو میں پورا ڈیٹیل میں ڈسکس کیا کروں گا بیٹا، کہ کبوتر کے جو نیو کمرز ہیں کہ وہ مجھ کو کہتے ہیں کہ کبوتر اچھے کے پچھاننے کے پوائنٹس کیا کیا ہیں۔ تو بیٹا، یہ میں نے آپ کو کئی دفعہ پہلے بھی کیا ہے کہ اس میں شارٹ کٹ تو کوئی ہے نہیں۔ اب میرے حساب سے اگر ایک کبوتر کے 11 یا 12 پوائنٹس اچھے ہیں تو سارے کے سارے ایک انٹرویو میں تو ڈسکس ہو نہیں سکتے۔ تو میں اب یہ کروں گا بیٹا کہ روز کا انٹرویو ایک دیا کروں گا، اور وہ آپ فالو کیا کریں اور سبسکرائب بھی کیا کریں اور اس کو لائک بھی کر دیا کریں، جو آپ کی مرضی۔ آج میں جو پوائنٹ پہ ڈسکس کروں گا وہ کبوتر کی چونچ کا ہے بیٹا۔ آج سے بہت دیر پہلے ایک آدمی نے مجھ کو بلایا، وہ اچھرے کا آدمی تھا۔ اس نے کہا کہ خواجہ صاحب، آپ آ کے میرے کبوتروں میں تبدیلی لے آئیں، میرے جوڑے لگا دیں۔ مجھ کو نہیں اس نے بتایا ہوا تھا کہ کیا وہ کبوتر ہیں۔ میں اپنے ٹائم سے، یہ کوئی 3-4 سال کی بات ہے، یا ہو سکتا ہے 5 سال کی بات ہو، میں ادھر گیا، اس کے میں نے کبوتر دیکھے، بہت خوبصورت کبوتر تھے، حقیقتاً بہت خوبصورت کبوتر تھے، اور وہ سارے سیٹ والے تھے۔ میں نے جب وہ کبوتر دیکھے تو میں نے اس کو کہا کہ آپ کیا چاہتے ہیں؟ آپ نے جو مجھ کو بلایا، کہتے جی کہ آپ ان کبوتروں میں تبدیلی لے آئیں۔ میں نے کہا کہ آپ انہوں کے بچے بیچتے ہیں؟ کہتا جی میرا بچہ جو ہے اس زمانے میں کم سے کم 20,000 روپے کا ایک بچہ بک جاتا ہے۔ میں نے کہا کہ میں پاگل کا بچہ ہوں گا اگر آپ کے کبوتروں میں تبدیلی لے کے آؤں گا، کیونکہ انہوں کی چونچ خوبصورت ہے، چونچ انہوں کی لمبی ہے، اور یہ سیٹ والوں میں مین چیز جو خوبصورتی ہے نا، وہ ساری کی ساری انہوں کی چونچ کے اوپر ہے۔ اب میں جب چونچ کو ڈسکس کر رہا ہوں بیٹا، تو اس میں ایک چیز میں آپ کو بتا دوں کہ ہماری گیم میں، اڑانے والے کبوتر بازوں کی گیم میں، کبوتر کی چونچ کا اڈار میں، سیانف میں، بٹھانے میں کوئی کانسیپٹ نہیں ہے۔ کبوتر چھوٹی چونچ کا بھی ہوتا ہے تو اڑتا ہے، لمبی چونچ کا بھی ہوتا ہے تو اڑتا ہے۔ سیٹ والوں میں، اب ٹیڈیوں میں، انہوں نے سفید چونچ کر کے لمبی چونچ کر لیا، خوبصورتی تو بہت زیادہ آ گئی ہے، پر کبھی بھی کسی نے ٹیڈی کبوتر کالی چونچ میں، اوریجنل ہمارے جو میرے پاس ہیں یا جو پرانے شوقین آدمی ہیں انہوں کے پاس جو ٹیڈی ہیں وہ معاف کریں لمبی چونچ کے نہیں ہیں۔ ہمارا کبوتر جو ہو وہ کالی چونچ کا ہونا چاہیے، چونچ اس کی باریک ہونی چاہیے، اور ایک چیز جو سب سے بڑی ہونی چاہیے کہ چونچ کے اوپر جو ناک ہے نا بیٹا، ناک بالکل چھوٹا نہیں ہونا چاہیے کہ چونچ کے ساتھ چپکا ہوا ہو، اس میں تھوڑی سی خلا ہونی چاہیے کہ جب کبوتر ہوا میں جا کے اڑتا ہے اور موسم خراب ہو جاتا ہے، آندھی آتی ہے، تو جیسے ہمارے ناک میں اللہ نے ہمارے ناک میں بال دیے ہوئے ہیں،
جب ہم سانس لیتے ہیں، مٹی آتی ہے، آندھی آتی ہے، ہم سانس لیتے ہیں تو ناک میں ہمارے دماغ میں جانے سے پہلے مٹی جو ہے نا وہ فلٹر ہو جاتی ہے۔ ویسے ہی کبوتروں کے ناک میں بال تو نہیں ہوتے، پر وہ فلٹر وہ رک جاتی ہے اور ناک میں تھوڑا سا پانی ہوتا ہے۔ جب کبوتر آ کے بیٹھتا ہے تو ایک پوائنٹ پرانے کبوتر باز یہ بھی کیا کرتے تھے کہ سب سے پہلے کبوتر کو پکڑ کے آرام سے گیلا کپڑا کر کے یا گیلی روئی کر کے ان کا ناک صاف کیا کرتے تھے کہ وہ سانس ان کا رکے نہ۔ جب کبوتر آندھی میں، تیز ہوا میں اوپر جا کے آلودگی میں، پولوشن میں اڑتا ہے تو اس کا ناک میں مٹی چلی جاتی ہے اور وہ رک جاتا ہے۔ اس لیے اگر ناک کا فاصلہ بہت چھوٹا ہوگا تو وہ جلدی رک جائے گا۔ آپ یہ دیکھیں بیٹا، جتنے بھی یہ کبوتر ہمارے لانگ ڈسٹنس کے ہیں، جو جن ریسرز ہیں، انہوں کے ناک کتنے بڑے ہوتے ہیں، وہ انہوں کی خوبصورتی کا راز ہے۔ اور وہ کبوتر ہمارے کبوتروں سے 100% زیادہ اپنے گھر کے پکے ہوتے ہیں، صرف اس وجہ سے کہ ہوا جیسی مرضی ہو جائے، موسم جیسا مرضی ہو جائے، وہ کٹتے نہیں ہیں۔ ہمارا جو کبوتر ہوا میں کٹتا ہے اور جو سیدھا ہو جاتا ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ کبوتر نکلا تو آسمان سے اپنی چھت پہ ہی ہے، پر گیڑا کھا کے سیدھا ہوا ہے اور وہ واپس ہی نہیں آیا۔ وہ یہ وجہ ہوتی ہے کہ اس میں سکت واپس آنے کی ہوتی نہیں، سانس وہ لے نہیں سکتا اور منہ کھول کے وہ سانس لے رہا ہوتا ہے اور وہ سیدھا ہو جاتا ہے۔ اس لیے جو سیال کوٹی کبوتر ہیں، اب میں پھر ایک پوائنٹ پہ، آپ سیال کوٹی جو کبوتر ہیں بیٹا، انہوں کے ناک زیادہ بڑے ہوتے ہیں، صرف یہی وجہ ہے کہ وہ گھر کے زیادہ پکے ہوتے ہیں، چاہے موسم جو خراب ہو جائے، جتنا مرضی، وہ گھر ضرور بیٹھتے ہیں، اس وجہ سے کہ انہوں کا ناک تھوڑا سا بڑا ہوتا ہے۔ میں یہ نہیں چاہتا آپ کو کہ ناک بہت بڑا ہو پر بالکل ساتھ چپکا ہوا نہ ہو۔ جو ٹیڈی کبوتر ہیں بیٹا، انہوں کا ناک پیور کمگروں سے تھوڑا سا بڑا ہے، کیونکہ انہوں میں پہلے سیال کوٹی یا بانکوں کا ناک بڑا ہے، کیونکہ ٹیڈیوں میں بانکیں پڑ چکی ہیں تو اس لیے انہوں کا ناک تھوڑا سا بڑا ہے۔ اب یہ میرا پوائنٹ ایک میں نے ڈیٹیل میں آپ کو ڈسکس کر دی ہے۔ چونچ 1 انچ لمبی نہیں ہونی چاہیے، اگر لمبی ہے بھی تو کوئی مذائقہ نہیں ہے، پر ناک تھوڑا سا بڑا ہونا چاہیے، اور ضرور چونچ کا رنگ جو مرضی ہو، پر دیکھا گیا ہے کہ جو کالی چونچ کے کبوتر ہیں وہ زیادہ اچھے ہیں، اور کمگر بھی جو اچھے گھر میں واپس آ کے بیٹھ رہے ہیں وہ وہی بیٹھ رہے ہیں یا جنہوں کی سیمنٹ کلر کی چونچ ہے یا کالی چونچ ہے، سفید چونچ کا نہیں۔ یہ بیٹا یہ میرا پوائنٹ ہے، یہ نیو کمرز کے لیے آپ اس کو سوچ لیں اور اپنے ذہن میں رکھ لیں۔ اور میرا آج کی یہ جو لیکچر اب آپ یہی کر لیں کہ یہ جو ہے یہ صرف چونچ کے اوپر ہے بیٹا، اور اس کو ٹائٹل جو میرا ہے یہ چونچ کا ہے کہ کبوتر کی چونچ کیسی ہونی چاہیے۔ خدا حافظ۔